الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، قابل قدر معزز حاضرین کرام، مصلیان عظام، اللہ رب العزت کا کتنا بڑا ہم پر احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ اس نے ہم کو ایک بہت بڑی نعمت، وہ نعمت یہ ہے کہ اس نے ہم تمام کو جو جس کے بقدر زندگی ہے اس سے نوازا، اور اسی زندگی میں ایک بہت بڑی نعمت اور سعادت وہ یہ ہے کہ ایک بار ہم لوگ پھر سے رمضان المبارک کا استقبال کرنے جا رہے ہیں. یعنی اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ایک بار پھر سے ہم لوگوں کو رمضان المبارک کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور آپ جانتے ہوں گے کہ یہ رمضان المبارک کیسا بابرکت اور کیسا مقدس اور کیسا محترم اور کیسا عظیم الشان مہینہ ہے. اس کی فضیلت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. آپ اس کی فضیلت کے لیے صرف ایک ہی چیز کو دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے اپنا کلام مجید یعنی مقدس فرقان حمید کو کسی اور مہینے میں نازل نہیں کرا، اس مہینے میں نازل کرنے کا انتخاب کرا جس مہینے کا رمضان المبارک نام ہے. یعنی اس مہینے کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا مقدس قرآن مجید کو رمضان المبارک میں نازل فرمایا، جیسا کہ خود اس کا اعلان ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. اور رمضان المبارک کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے کیا کہنے ہیں کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمتیں، برکتیں موسلا دھار بارش کی طرح ہم تمام ہر کس و ناکس کے اوپر برستی ہیں. شرط یہ ہے کہ اس سے جس سے فائدہ، جتنا جو اس سے استفادہ کر سکتا ہو. اور یہ رمضان تو وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں شرکت شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ رمضان تو وہ مہینہ آ رہا ہے جس کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان میں کوئی اگر نفل نماز پڑھ لے تو اس کو فرض کے برابر ثواب مل رہا، اور اگر کوئی فرض اگر ادائیگی کرتا ہے ثواب کی امید رکھتے ہوئے تو اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جا رہا. یعنی رمضان تو ایک طرح سے نیکیوں کا سیزن ہے. یعنی رمضان تو وہ مہینہ آ رہا ہے
ہر شخص اپنا نام اعمال میں ثواب کو جمع کر سکتا ہے، یعنی نیکیاں جمع کر سکتا ہے آنے والی زندگی کے لیے، یعنی آنے والی آخرت میں اس نیکیوں کو جمع کر سکتا ہے۔ یہ رمضان المبارک اتنا بابرکت اور مقدس مہینہ آ رہا ہے، تو ہم کیوں نہ ایسے مہینے کا استقبال اس طرح کریں کہ واقعی میں یہ مہینہ ہماری زندگی کا بدلنے والا مہینہ ہو جائے۔ یعنی ہماری زندگی کے رمضان تو کتنے گزر گئے، کوئی بدلاؤ نہیں آیا، کوئی ہماری جو ہے زندگی نہیں بدلی۔ اس رمضان میں ہم ایسا کچھ کریں، اللہ کی ایسی خشیت طاری کریں، اللہ کا ایسا قرب حاصل ہو جائے کہ آنے والی جو بعد کی زندگی ہے اس کے اثرات اور ثمرات اس رمضان کی برکت سے دکھائی دیتے رہے۔ تو پہلا کام وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی تیاری میں کہ ہم ابھی سے ہی اپنے رمضان میں اوقات کو، یعنی جو ہمارا نظام ہے کام کرنے کا جو وقت ہے اس کو اپنا سیٹ کریں۔ جو ہمارے آلتو فالتو کے وقت ہیں ان کو ہم رمضان میں گزارنے کی صحیح طرح کوشش کریں، رمضان کو ہم منظم کریں۔ مثال کے طور پر کچھ ہمارے کام ایسے ہوتے ہیں جن سے جو ہے کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا، لیکن ہم اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے کرتے ہیں۔ کوئی اخبار پڑھتا ہے، کوئی جو ہے دوستوں میں بیٹھ کے گفتگو کرتا ہے، کوئی جو ہے اپنا وقت گزارنے کے لیے کہیں اور کچھ جاتا ہے انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے۔ کسی طرح سے ہم اس وقت کو بدل کر کے رمضان المبارک میں گزاریں، اللہ کی تلاوت میں گزاریں، ذکر و اذکار میں گزاریں۔ اور یہ کام کرنا ضروری ہے کہ ہمارا جو بھی ابھی سے سامان لانے کا ہو رمضان المبارک سے پہلے ہی ہم لا کر کے رکھ لیں، تاکہ ہمارا فالتو کا چکر بازاروں میں نہ لگے، رمضان المبارک کا قیمتی وقت بازاروں میں صرف نہ ہو۔ یہ بہت لاپرواہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو ہم فوراً جو ہے بازاروں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اب تو حال یہ ہے کہ ہم نے رمضان کو صرف رسمی رمضان بنا دیا ہے۔ یعنی جب رمضان کا چاند دیکھا تو دل میں خوشی ہوئی، دل میں ایک امید کی کرن پھوٹی، فوراً ہم جو ہے مسجد کی طرف آ گئے، لیکن چند دن گزر نہیں پاتے ہیں کہ مسجد جو ہے وہ رمضان مصلیوں سے خالی ہو جاتی ہے۔ 2-3 رمضان کے بعد مسجد جو ہے اپنی کشادگی کا اعلان کرنے لگتی ہے، اور جیسے ہی ہم چاند رمضان کا دیکھتے ہیں تو مسجد جو ہے اپنی تنگ دامنی کا شکایت کرنے لگتی ہے۔ تو ایسا رسمی رمضان نہ بنائیں، بلکہ حقیقی معنوں میں ہم اپنی زندگی بدلنے والا یہ رمضان بنائیں، اور اس سلسلے میں جو ہمارے کام ہو سکتے ہوں رمضان سے پہلے ہم اپنی تیاری کر لیں، تاکہ ہمارا رمضان کا قیمتی وقت بازار میں صرف نہ ہو، بازار کی نظر و نیاز نہ ہو۔ آج کل آپ دیکھتے ہوں گے تجار حضرات بھی کتنے مشغول ہو جاتے ہیں رمضان میں اپنی تجارت کرنے کے لیے۔ اس لیے پہلا یہ کام ہے کہ ہم رمضان کا ابھی سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیں، کیونکہ اب 1-2 دن کے بعد ہمارا رمضان آ رہے ہیں، اور رمضان بہت بابرکت اور مقدس مہینہ ہے، کسی طرح سے اس مہینے میں ہماری بخشش ہو جائے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہم رمضان کی جو سب سے بڑی عبادت ہے، رمضان کی جو یعنی جس عبادت سے رمضان کی شروعات ہوتی ہے، جس عبادت سے رمضان کا آغاز ہوتا ہے، وہ عبادت تراویح ہے۔ ہم کسی طرح سے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم رمضان کی تراویح بغیر پڑھے نہ رہ جائیں۔ یعنی جو عبادت روح ہے، رمضان کی جو عبادت روح ہے وہ تراویح ہے۔ اور آپ جانتے ہوں گے تراویح میں قرآن کریم سنا جاتا ہے، قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، لیکن ہماری غفلت اتنی ہوتی ہے کہ ہم رمضان جیسی یعنی تراویح جیسی بہترین عبادت سے جو ہے اکثر جو ہے اس سے جو ہے لابلد نظر آتے ہیں۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر کس و ناکس رمضان کی پوری تراویح پڑھے، لیکن ہمارا مزاج اور المیہ یہ بنتا جا رہا ہے کہ رمضان جب آتا ہے ہم نے چند دن جو ہے تراویح پڑھ لی ہوتی ہے، 1-2 دن ہم نے تراویح پڑھی ہوتی ہے، اس کے بعد جیسے ہی ہمارے بیچ میں تراویح کی ناغہ ہوتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے تراویح پڑھنا، ہم تراویح اب نہیں پڑھیں گے۔ یا بہت سارے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہماری ایک تراویح چھوٹ گئی جس کی وجہ سے ہم نے ساری تراویحیں چھوڑ دی۔ اس طرح کی نادانی اور حماقت والی باتیں نہ کری جائیں، بے وقوفی والی باتیں نہ کری جائیں۔ اگر ہم کو دلی جانا ہو اور دلی جانے کے لیے اگر 10 بسیں ہوں اور پہلی اگر بس ہماری چھوٹ جائے گی تو ہم کیا نادانی یہ کریں گے کہ اور جو ہماری 9 بسیں ہیں وہ بھی چھوٹ جائیں، یا ہم اس سے پہلے جا کر کے وہاں پر کھڑے ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ جو ایک بس چھوٹ گئی ہے اس کا احساس ہے، ہمیں اس کا غم ہے، تو اب کہیں دوسری بس نہ چھوٹ جائے، اس لیے ہم وہاں پر جا کر کے پہلے سے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اگر ایک تراویح چھوٹ گئی تو اس کی معافی تلافی کر لیں، لیکن اس پر اتنی بے وقوفی نہ کریں کہ ہم پورا رمضان کی تراویح چھوڑ دیں۔ تو عزیز ساتھیوں،
یہ رمضان آپ دیکھیں، جب رمضان کی شروعات ہو رہی تو تراویح سے شروع ہو رہی ہے، اور آپ دیکھ لیں رمضان میں جتنی بھی عبادتیں ہیں ساری عبادتوں کو بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا کہ مثال کے طور پر اگر رمضان کے روزے چھوٹ گئے تو بعد میں اس کی قضا ہے، تلاوت چھوٹ گئی بعد میں بھی کر سکتے ہیں، نماز چھوٹ گئی بعد میں بھی قضا کر سکتے ہیں، لیکن یہ تراویح ایسی چیز ہے جس کو ہم بعد میں نہیں کر سکتے، اس کی معافی تلافی تو اسی درمیان میں کرنی ہوگی۔ تو رمضان المبارک کی جو ایک بڑی عبادت ہے وہ تراویح ہے، قیام اللیل ہے، ہم اس سے جو ہے نظر انداز نہ، اس کو ہم نظر انداز نہ کریں۔ اور آپ کو بتا دیں کہ رمضان المبارک کی تراویح کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کی تراویح کو پڑھتا ہے اللہ اس کے اگلے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک ضعیف روایت میں تو یہ ہے کہ ہر تراویح کے سجدے کے بدلے میں کتنے ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 60,000 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے عزیز ساتھیوں، ہمیں تراویح سے جو ہے نظر انداز نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں تراویح کو دل جمعی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے، تاکہ ہماری یہ عبادت ہماری بخشش کے لیے بن جائے۔ رمضان نیکیوں کا موسم ہے تو ہم کیوں نہ اس سے نیکیوں کو اٹھاتے نظر آئیں، اس سے فائدہ اٹھاتے نظر آئیں۔ آج کل حال یہ ہے کہ لوگوں نے کچھ افواہوں پر دھیان دینا بھی شروع کر دیا، لوگوں نے کچھ غلط سلط بیانی پر بھی دھیان دینا شروع کر دیا، کچھ لوگوں نے تو یہ بنا رکھا ہے کہ رمضان جو ہے نفل نماز ہے، یعنی تراویح جو ہے نفل ہے، اس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ یا کچھ لوگوں نے اس طرح کی باتیں کر دی ہیں کہ رمضان میں جو تراویح ہے وہ 8 رکعت ہے۔ یاد رکھو، ان تمام سرپسندوں کی باتوں پر نہیں آنا ہے، ان فتنہ فساد اور پرور لوگوں کی باتوں پر ہمیں نہیں آنا ہے، ان کی باتوں پہ ہمیں دھیان نہیں دینا ہے۔ خود ہمارے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے، الگ سے 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے، اور عہد صحابہ سے لے کر کے حضرت عمر فاروق سے لے کر کے آج تک پوری کی پوری 20 رکعتیں ہی پڑھی جاتی ہے۔ تو اس لیے ان افواہوں پر دھیان نہیں دینا ہے، بلکہ ہمیں جو ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ جو صحابہ کرام کرتے چلے آئے، بزرگان دین کا جو طریقہ رہا، سلف صالحین کا جو وتیرہ رہا، اور محدثین اعظام کا جو طریقہ رہا، ہم اسی پر ہمیں بھی قائم دائم رہنا ہے، دوسروں کی باتوں پر دھیان نہیں دینا ہے۔ وہ جو استدلال کرتے ہیں وہ غلط حدیث سے استدلال کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ایک روایت ہے حضرت عائشہ سے، وہ کہتی ہیں کہ ہمارے نبی رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ رمضان کا مطلب کیا ہے اور غیر رمضان کا مطلب کیا ہے؟ غیر رمضان میں بھی تراویح ہوتی ہے، رمضان میں تو تراویح ہوتی ہے، غیر رمضان کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی رمضان اور غیر رمضان میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اس سے یہ تراویح مطلوب نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کا استدلال غلط ہوتا ہے، ہمیں ان کی افواہوں پہ نہیں دھیان دینا ہے۔ وہ یاد رکھو اس امت کے بہت بڑے خائن ہیں اور بہت بڑے چور ہیں، اس طبقے سے ہمیں جو ہے ان کی باتوں پہ دھیان نہیں دینا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم 20 رکعت اپنی تراویحوں کو پابندی کے ساتھ ادائیگی کریں، اللہ سے ثواب اور اپنے بخشش کی امید رکھتے ہوئے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ رمضان کے ایک جو بڑی عبادت ہے وہ روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے، کہ ہمارے یہ پورے رمضان کے روزے رکھے جائیں، ایک بھی روزہ ہمارا چھوٹے نہ، یہ ہماری ادائیگی ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اچھے خاصی لوگ جو ہے رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے کیا کہنے ہیں، آپ خود جو ہے حدیثوں کو دیکھ سکتے ہیں، ان کو پڑھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت اور اس کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تراویح جیسی عبادت کو ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔